مولا انہیں لایا یہ بلوز پیس یہ ساڑیاں واڑیاں انہیں لا کے مولا میرے کو کیا معلوم. اللہ میاں بولیں گے اچھا میاں تم بھی جاؤ. بیوی کو ادھر کھینچنے گئے ان کو ادھر کھینچ لی ہوا گیا. تو آپ جا کے گھر میں دیکھیں گے معلوم ہے آپ سب کو بیوی کیسا لباس پہنتی ہے. حیا کس کو بولتے ہیں؟ پیٹ دکھائے تو حیا ہے. اوپر سے کٹرا نیچے سے جھاڑا اللہ سرکار نے فرمایا رتبہ کا سیادن عالیہ. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر کے ننگی ہیں. ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوتی. یہ آپ جس رسول کو مانتے ہیں اور جس رسول کے عشق کے دعوے دار ہیں ان کا ارشاد ہے. مگر کیا عرض کروں، بعض صاحب ان کو دیکھا داڑھی ماشاءاللہ ایک مٹھی اور گٹھا پٹھا سب. بیگم صاحب چٹے کرنے سب ارے ایک صاحب بیوی کو لائے اچھے دیندار ٹائپ ہے. اب لانے کے بعد کچھ ان کے اوپر کچھ اثرات نظرات پیش آئے. میں جیسے ہی پڑھا سب برقع ارقع ادھر ادھر کر دیے. ایسا معلوم ہوا کوئی اپ ٹو ڈیٹ خاندان کی عورت ہے. تو بولا یہ آپ کی بیوی ہے؟ سمجھ گئے؟ بولے ہاں مولانا میری بیوی ہے. میں بولا تو سنتی نہیں. میں بولا ان کی چوڑیاں تم کا ایک نہیں پہن لیتے ایکسچینج. اس کی چوڑیاں تم پہن لو اور تمہاری شیروانی اس کو دے دو. کتنی افسوس کی بات ہے. تو خیر میرے عزیز بھائیوں، رات زیادہ ہو جائے گی اور خیر 1-10 منٹ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. اس وجہ میں بھی تھکا ہوا ہوں. ابھی ایک ذکر کی محفل تھی اس سے فارغ ہو کر ادھر حاضر ہوا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم اب اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ سرکار کی سنتوں کو لے لو اور تمام ناقص چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف جو بھی ہمارے پاس عمل ہو رہا ہے اس کو نکال دو گھر سے. پھر آپ جنت میں چلے جاؤ. بہت آسان. حضرت عبداللہ ابن سلام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ دیکھنے کے لیے، وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے کیسے ہیں. وہ آئے اور مسجد سے باہر سے ہی حضور کو دیکھا. دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ صورت جھوٹے کی نہیں ہوتی، یہ صورت تو سچے کی صورت ہے. پھر نزدیک آئے تو حضور فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی تہجد. اور پھر جنت جو دار السلام ہے اس میں داخل ہو جاؤ. بہت آسان ہے اسلام. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو فری کر دیا ہے. دوزخ میں پیسے دینا پڑتا، دوزخ میں جانے کے واسطے پیسے خرچنا پڑتا. جنت میں جانے کے واسطے فری. مسجد کو آپ جاتے ہیں 5 وقت کچھ دینا پڑتا، ٹکٹ گئے، پانی تیار، وضو کرو، مسجد میں جاؤ، رکعت جا نماز پہ بیٹھو، نماز پڑھو، آ جاؤ. کوئی آپ سے پیسہ نہیں مانگتا. سینما ہال کو جاؤ، دوزخ کا ٹکٹ لینے، ٹکٹ دینا پڑتا، اندر جانا پڑتا. اور دوزخ کا ٹکٹ لے کر
پھر گناہوں کا اڈا بنانا پڑتا گھر کو، ہے نا؟ شراب پیے تو پیسے خرچ ہوتے نہیں، دوزخ میں جانے کے واسطے پیسے خرچ ہوتے۔ غرض یہ کہ دوزخ خریدنا پڑتا ہے اور جنت فری۔ کلمہ طیبہ پڑھے کئی بار، کیا پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور درود شریف پڑھے، کیا پیسے خرچ ہوتے؟ کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا جنت فری ہے اور دوزخ کا پیسہ دین، دوزخ میں جانے کو پیسہ خرچنا پڑتا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو غرض دیکھیے میرے دوست، مختصر یہ کہ آپ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیے، خدا و رسول کے احکام پر عمل کیجیے، اور یہ اثرات جو قبرستانہ ہیں ان پہ سے گزرے تو یہ دیکھیے، سوچیے کہ یہ بھی ایک دن ہمارے جیسے چلنے والے یا کرنے والے تھے، یہ بھی ہمارے جیسے ہی خواہشات رکھنے والے تھے، یہ بھی ہمارے ہی جیسے سر اونچا کر کے چلنے والے تھے، مگر آج خبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھو تمہاری آرزو کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے، برسرے خبریں کے رفتم و گفتم چونی، گفت آواز کے کرسی چھوٹو آئی دانی۔ ایک قبرستان میں گیا، ایک قبر پر کھڑے رہ کے پوچھا کیا حال ہے؟ خبر میں سے آواز آئی، ارے حال کیا پوچھتا، چند دن ٹہل جا، معلوم ہو جائے گا، جب تو آئے گا تو خبر ہو جائے گی۔ یہ بولنے کی بات نہیں ہے، یہ تو چکنے کی بات ہے۔ اب دنیا میں بھی بہت سی چیزیں چکے تو ہی سمجھ میں آتا، بول نہیں سکتے۔ گلاب جامن کھائے، یہ کیسا ہے؟ میٹھا ہے۔ جلیبی میٹھی ہے، دودھ پیڑا میٹھا ہے۔ ارے وہ میٹھا، وہ میٹھی، وہ میٹھا، وہ میٹھی، آخر ہے کیسا؟ چکو معلوم ہوتا ہے نہیں۔ آپ سمجھا سکتے دودھ پیڑے میں اور گلاب جامن میں کیا مزے کا فرق ہے؟ نہیں بول سکتے۔ ایسے ہی خبر میں کیا ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، گئے تو پتا چلتا ہو، مگر گئے تو پھر آ نہیں سکتے، یہ مصیبت ہے۔ اسی واسطے خبر میں جانے سے پہلے ایسے نیک عمل کر لو کہ وہ نیک عمل آپ کے خبر کو کشادہ کرنے والے ہوں اور اللہ کی رحمت وہاں پر ملنے والی ہو۔ ہماری بہنیں بھی زندگی جیسے بھی گزری صبر سے گزارنا، اور کبھی یہ نہیں بنا اللہ موت دے دے، کبھی وہ آج کل تو عورتوں کو اتنی، عورتیں کیا مردہ بھی ویسی ہے، گیس کا تیل ڈالے کاڑی کھینچ، جل گئے مر گئے، کس کا کیا ہوا؟ دولہے میاں کو تو خوشی ہو گئی، نئی دلہن آتی بول، تم تو چلے گئے نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو پریشان ہو کے بولیں گے مر گئے تو اچھا، ٹھیک ہے مر گئے، اور وہاں آ کر عذاب کے کوڑے بڑھ رہے ہیں، دوزخ کے انگارے آ رہے ہیں، تو کدھر جاتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ موت کو کبھی آواز نہیں دینا، موت بہرحال آئے گی۔ موت آنے سے پہلے، موت کے آنے کے بعد جو ہم کو خبر میں، حشر میں جن باتوں سے نبٹنا ہے اس کو ٹھیک کر لینا، کلمے کو درست کر لینا۔ کلمہ پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو، لا الہ الا اللہ محمد صاحب، ایک صاحب کو بولا محمد صاحب، ارے محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، بہت سمجھا تو ایسا۔ مسجد میں اذان دے رہے تھے ایک صاحب پرگی میں، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ وَأَشْهَدُ میں بولا کیا ہو رہا ہے یہ؟ خیر نماز پڑھنے کو اتنی دیر میں اندر گیا تو وہ صاحب، اب وہ لوگ بولے مولانا آپ نماز پڑھائیے، خیر اب وہ بول رہے تھے تو میں آگے بڑھ گیا، وہی صاحب آئے اقامت بولنے، میں بولا تم نہیں پڑھنا پیچھے جاؤ، دوسرے صاحب بولے میں بولتا ہوں، میں بولا اچھا بولو، انہوں بھی وہی وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
ارے بولا یار سب کا سب آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ ایک تبلیغی صاحب تھے، انہوں نے کہا مولانا میں پڑھ رہا، میں نے کہا بولو، میں سوچ رہا تھا بینو بھی کیا بولتے گی کیا ہے گی، مگر وہ صحیح بولے، کلمہ پڑھنا نہ آئے کتنی افسوس کی بات ہے۔ پھر خبر میں جانے کے بعد کیا تیاری کیے؟ خبر میں جاتے ہی پوچھا جائے گا من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے؟ وہ عربی میں پوچھیں گے، انہیں انگلش میڈیم کے ہیں، آئی ڈونٹ نو پلیز۔ ماں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ گیٹ آؤٹ۔ من ہاوا رجل، یہ صاحب کون؟ میرے کو کیا معلوم؟ انہیں بھی کیا ہے، سرکار کو دیکھ کے بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بن جاؤ، اگر وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی نظر آ جائے اور حضور ہم کو دیکھیں تو حضور یہ فرمائیں، کفن سے منہ میرا جب کھول کر دیکھا تو یوں بولے ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ داڑھی منڈی بھی چلے گئے خبر میں، سرکار سے بول رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، کیا آئیڈینٹی کارڈ کہاں ہے تیرا؟ حجم کے پاس ہے یا رسول اللہ۔ آئیڈینٹی کارڈ ہاں ہے، میں ادھر۔ واہ، داڑیاں چھوڑو، یہ داڑھی جب سے آئی ویسی تھی، اب بڑی ہوئی تو کتر لیتے ہیں، مگر جوان داڑھی، جوان بال، اور وزن بھی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے مولانا آپ کی گردن تو نہیں لچکتی، بڑی داڑھی ہے نا، ہاتھ لگائے تو پتہ چلتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے، عاشق رسول، عاشق رسول، عشق رسول صورت سے ظاہر ہوتا ہے نا، المحبت تظہر بالید، محبت ہاتھ سے ظاہر ہوتی۔ محلے میں جلسہ ہو رہا ہے جی حضرت چندہ، ہاؤ بھائی کتنے جگہوں پہ دینا، وہ محلے میں چندہ، وہ محلے میں چندہ، اچھا دھندا بنا یار تم لوگ آتے دیے، سرکار کے جلسہ سیرت ہے بڑے دھندا۔ اور عاشق رسول، لکا مالی فدا سلام علیک، لکا روحی فدا سلام علیک، جان فدا مال فدا مگر کچھ فدا نہیں یا رسول اللہ۔ بس ایسے جھوٹے دعوے اللہ کے رسول کے پاس قبول نہیں ہوتے۔ صدیق اکبر کے جیسے بنو، دعویٰ کچھ نہیں، 40,000 اشرفیاں لا کر پاؤں پہ ڈال دیے سرکار کے، کہا حضور یہ آپ کے ہیں، آپ جیسا چاہیے خرچ کیجیے۔ دیکھا صدیق اکبر کبھی یہ نہیں بولے میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، فدا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، یہ تو فرماتے تھے۔ عمل بتاتا ہے کہ آپ واقعی چاہنے والے ہیں کیا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم فطرتاً نہ نوری ہے نہ ناری۔ سرکار نے فرمایا خبر گڑا ہے، ہر آنے والا اپنے ساتھ دوزخ بھی لاتا ہے جنت بھی لاتا ہے، نیک عمل کر کے آیا ہے تو جنت ساتھ آئی، دو گناہ کر کے آیا تو دوزخ ساتھ آئی۔ تو میں ہمارے نوجوانوں سے امید رکھوں، نوجوانوں سے بھی امید رکھتا ہوں، ذرا ڈھلے ہوئے لوگوں سے بھی امید رکھتا ہوں، آپ تو چھوڑے یارو داڑھی، کب چھوڑیں گے؟ لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، ارے نادان پردیس۔ امید رکھو ہمارے نوجوانوں سے کہ داڑھی چھوڑیں گے۔ چھوڑنا بولے تو کچھ مشقت کرنا نہیں، چپ بیٹھو، آئیے آپ کچھ کرنا ہے سمجھ میں، ہل لانا، بیجا ڈالنا، کیا کیا مصیبت ہے مولانا، کچھ بھی نہیں، چپ بیٹھو بس۔ چہرہ نورانی ہو جاتا ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب تک بڑھائیں گے، کب تک گھٹائیں گے؟ اچھا نوجوان تو یوں کیا نکل گیا 5 منٹ میں، اب بڑے حضرت ہے تو ایک ایک چنت کھینچتے جا رہے ہیں، بالا نکالتے جا رہے ہیں، ایک ایک چنت کھینچ رہے ہیں بالا،
گھنٹے بھر میں بڑے میاں کی داڑھی بنی، کیا ہے؟ عمر اسی واسطے ملی ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیں میرے دوستوں، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، خاموشی سے ذرا تلخ باتیں آپ سنتے رہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے فرما بردار رہنا۔ یہ پہلی گھر ایسا رہنا، فجر کے وقت سب اٹھ گئے ہیں، بچے بھی اٹھے ہیں، بڑے بھی اٹھے ہیں، اما جان نے بچوں کو بٹھا لیا ہے نماز کے بعد اور قرآن پڑھا رہی ہیں، مگر پہلے سے خود پڑھی نہیں رہنا، ان کو گانے پورے یاد ہیں، ڈھولک کے گیت، باہر ہو پھول برساؤ کوئی آ رہا ہے، اور دولہے میاں باہر ہی بیٹھے، میں ہوں یہاں محبوب صاحب، ایسے واحیات گیت، کیسے بے حیائی کے گیت، مگر گا رہے دولہے میاں بھی خوش ہو رہے، ہماری بیوی یہاں پیدا ہوئی تھی، اگر بمبئی میں ہوتی تو بہت آگے نکل جاتی تھی، اور اس سے بھی آگے دوزخ میں نکل جاتی تھی، بہت آگے نکل جاتی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری گزارش یہ ہے کہ گھروں میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیٹیوں کو مصیبت نہیں سمجھنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پہلن بیٹی ہوتی ہے وہ رحمت کا گھر ہے، عورتیں بچیاں جس گھر میں زیادہ رہتی ہیں وہ برکت کا گھر ہے، اور فرمایا حضور نے بچیوں کو تم برا مت سمجھو، تمہارا پیغمبر خود بچیاں والا ہے، سرکار کی 4 بیٹیاں، اور سرکار نے فرمایا جو شخص اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کر 3 بچیوں کی شادیاں کر دیتا ہے، کل قیامت وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا رہے جیسے 2 انگلیاں آزو بازو ہیں، ایسا رہے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ 2 رہے بچیاں، 2 کی شادی کرے؟ فرمایا 2 والا بھی ویسا ہی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں میں 1 بچی کا نہیں پوچھا، مگر اگر پوچھتا تو حضور فرماتے 1 بچی کا بھی اگر اس نے پال پوس کر نکاح کیا تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ تو بچیوں کو برا نہیں سمجھنا، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں مرد نما بھائیاں، ان سب سے میری خواہش ہے کبھی 1 پیسہ نہیں لینا، جوڑے کی رقم کبھی نہیں لینا، حرام ہے، حرام ہے۔ اتنے بیٹھے نا، اگر تم کو معلوم ہوا سکندرآباد میں سور کا گوشت بہترین طریقے سے بھنا ہوا ملتا ہے، کون کون جا کے کھاتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ کوئی نہیں اٹھایا، شرارت سے بھی اٹھا دے سکتے تھے مگر شرارت سے بھی نہیں اٹھایا کوئی۔ یعنی سور کا گوشت حرام ہے، مسلمان نہیں کھاتا، سور کا گوشت جوڑے کی رقم بالکل برابر حرام ہے۔ جو جوڑے کی رقم لیتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، حرام خور ہے کمبخت، اس کا باپ بھی حرام خور ہے، اس کی اماں بھی حرام خور ہے جو جوڑے کی رقم لے۔ اور جہیز ہونا، کائے کو ہونا؟ آپ شادی کر رہے ہیں کیا سوکار بن کے آ رہے ہیں؟ کبھی جہیز کا، اب ماں باپ اگر کچھ دیتے ہیں دے دو، ان کی مرضی، مگر یہ اپنی اماں کو نہیں بھیجنا۔ وہ اماں بھی بڑی چالو اماں، اب جا کے بیٹھ کے اور جا کے بیٹھ کے تم جو لائے آمنا، ہم جو لائے تم کو آمنا، پہلے تو یہ بات مان ہے۔ بچہ بول رہا تھا ہیرو ہونڈا اچھا، بہن بولی میری خواہش ہے کہ میرے بھائی کو اچھا جہیز ملنا، ہمارے لوگوں میں ذرا ناک رہنا، ناک اس سے رہتی۔ ایک شخص تھا ناک کٹا، دولہا بنا تو مصنوعی ناک لگا لیا، اینک سے مصنوعی ناک کو چپکا لیا، کم وقت عین جلوے کے وقت چھینک آئی،
ایسی زور سے چھینکا، ناک ایک طرف، اینک ایک طرف، جب معلوم ہوا حضرت کی ناک ایسی ہے تو اکثر جو لوگ بولتے نہیں ہماری ناک ایسی ہے، ذرا چھینکے تو نکل جانے والی، کبھی جوڑے کی رقم نہیں لینا۔ سمجھ رہے میرے پیارے بھائیوں؟ اماں بولو، اماں کی اماں بولو، بابا بولو، چچا بولو، ہر وہ کام جس سے اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، ماں باپ اگر بولے تو نہیں سننا، اور وہی ایمان ہے۔ ایمان وہی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کے قدم بوسی کرنا، ماں باپ کے پاؤں دبانا، ماں باپ کا سر دبانا، ماں باپ کو شاد و خرم رکھنا، مگر اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف اگر ماں یا باپ کہے تو کبھی نہیں ماننا، اور اسی میں تمہارے کو اجر عظیم ملے گا۔ تو ہمارے لاتور میں جلسہ تھا، انہوں نے حضرت سے تو لاتور کے جلسے میں بھرا ہوا ہے من۔ میں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لاتور کے مسلمان کتنے غیرت والے ہیں، یہاں کے نوجوان۔ ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم آئندہ جوڑے کی رقم ہماری جب شادی ہوگی نہیں لیں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ 5-7 ہزار کا مجمع تھا، اور اس میں تقریباً 5,000 کے قریب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، ہم شادی سیدھی سادی طریقے سے کریں گے۔ اب یہاں تو نہیں بولتا ہاتھ اٹھاؤ، بس وہ جوڑے کی رقم سے ہاتھ اٹھاؤ۔ امید رکھوں کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہاری مسلمان بچیاں اتنے دنوں تک بیٹھی رہیں کہ ان کی مانگوں میں سفیدی آ جائے، اور وہ بددعا دے رہے ہیں نوجوانوں کو کہ اللہ ان نوجوانوں کی جوانی کو غارت کر، جو پیسے کی لالچ میں ہمارے کو بوڑھی بنا رہے ہیں۔ تو تمہارے گھروں میں نہیں ہے بچیاں؟ تم کو بھی احساس ہے نا اس کا کہ یہ کیسی مصیبت کی بات ہے؟ غریب آدمی کہاں سے لائے گا یہ ساری؟ ایک شاعر نے، لوگوں نے بہت کچھ مانگا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بچی کی عمر بڑھ رہی تھی، گھر بھیج دیا اور ایک قبرستان میں جھوپڑی ڈال کر چلے جانے کا اس نے پروگرام بنایا۔ بچی کو بہت برا معلوم ہوا، ایک لوٹی بیٹی کو، کہ باؤ جان میری وجہ سے بے گھر ہو رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے بہت برا مانا اور بہت روتی رہی۔ لوگ یہ سمجھے کہ بچیاں عموماً شادی کے زمانے میں جانے سے پہلے روتی ہیں، یہ اسی انداز کا ماں باپ خوش ہیں کہ چلو ہماری بچی کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بوڑھا بوڑھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے دیکھے ہیں، اور کچھ نکلا، کہا کیا حال ہے، کون ہے؟ کہا تمہاری بیٹی کے گھر سے آئے ہیں۔ کہا اچھا سب خیریت سے تو ہے؟ کہا کہاں خیریت؟ وہ بچی روتی رہی، ہمارے گھر میں بھی روتی رہی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے ایک ہچکی لگی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیا بات سنی اس نے اور کیا دل پر گزرا ہوگا۔ خیر رو دھو کر صبح کو جب لڑکی کے گھر پہنچا، دیکھا کہ اس کو کفن میں کفن پہنا کر لٹا دیے ہیں۔ تب اس بوڑھے نے، شاعر تھا، کہا اب آیا دھیان وہ آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا دھیان او آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کہا بیٹی اب میرے کو معلوم ہوا
تو سب تیرے کو سب چیزیں دی ہم نے مگر کفن نہیں دیا تھا بیٹی، اس کا تو ایسا صدمہ لی کہ آج شادی ہی کی رات کفن پہن کر سو گئی۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ بچیاں کفن پہن کر چلی جائیں اور خدا کے سامنے فریاد کریں کہ مولا یہ ایسے نامرد مرد آدمیاں تھے کہ جو جورو کے پیسے پہ پلنے والے تھے، اور مولا میں ویسی ہی آ گئی ہوں تیرے دربار میں، ان سے انتقام لے اور ان سے پوچھ کے یہ آخر ایسے پیسوں کے مطالبے کرنے والے کیوں بنے، اور اللہ ان کو آئندہ اتنی بیٹیاں دے کہ ان کو بیٹیوں کی شادیاں کرنا مصیبت ہو جائے۔ بتاؤ بد دعا تمہارے کو لگے گی تو کیا کریں گے؟ اللہ تمہارے کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے۔ دوسری گزارش بیویوں کے ساتھ اچھے رہنا، مارنا توڑنا نہیں۔ بہت ہی کمینہ آدمی ہے وہ، بہت ہی رذیل آدمی ہے جو جورو کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ، اگر تمہارا دل کبھی جورو کو مارنا دل بولا، سالے کو بلا کے مارو، پھر سالہ دیکھو چھوڑتا نہیں، کسالہ رہتا، وہ سلامیاں وصول کرتا دوسرے بھائی سے، جتنے سلامیاں دیا سب وصول کر لیتا۔ کمزور عورت کو مار کے کیا فائدہ؟ برابر والے کو مارے تو کچھ بدلہ ملے گا۔ بیچاری 6 بچے جن کے کمزور ہو گئے، آپ ادھر سے ایک گھسا ادھر سے ایک گھسا، انسانیت ہے یہ؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو اس طرح سے، جیسے آہستگی سے ہم کہتے ہیں ارے بھائی ذرا میرے کو پانی تو پلاؤ، ایسا ہاتھ یوں لگا کر، ایسا بھی نہیں کیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں امید رکھوں ہمارے بھائیوں سے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہے، محلے والوں کے ساتھ اچھا رہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھا رہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اپنے گھر کا کچرا ادھر آدھا کر دیے، بس خوش، گھر دروازہ بند کر لیے، سو گئے۔ اب وہ بازو والی نکل کے تیری ایسی وہ یہ وہ سب کیا ہے، آج کل کچھ منہ کو روک ہے۔ ان کا بچہ نکلا، بازو والے کے گھر کے سامنے جا کر بہانہ کر دیا۔ اب ان کو بول رہے ہیں اجے بھابھی تمہارا بچہ یہاں آ گیا، نہیں میرے بچے کا یہ رنجش نہیں ہے، کیا پیٹنٹ کرائے رنج۔ سرکار نے فرمایا وہ انسان، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ کہا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑوسی کوئی رہے، مسلمان رہے غیر مسلم رہے، اس کو کھانے کا خیال رکھنا، اس کو کھلانا، اپنے پاس کا جو کچھ بچا ہوا ہے وہ کم از کم دے دینا تاکہ وہ بھی کچھ پیٹ بھر کر کھائے۔ تم تو مزے سے سو رہے ہیں اور اس کے ننھے بچے رو رہے ہیں، کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ شرافت ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سے اور وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے ملا ہوا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، کچھ اس کے پاس تحفے بھیجنا، کچھ کھانا بھیجا دینا، اور یہ کچھ خالی نہیں جاتا، ادھر سے بھی کچھ آ جاتا، اور اگر نہیں آیا تو بھی آپ برابر بھیجنا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، قربانی کا گوشت پڑوسی کو بھیجائے اتنا سرکار، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ادھر سے کتنا آتا، زیادہ کمانا، اچھا اب آئندہ ہم بھی اتنے ہی دیں گے۔ یہ کیا تحفہ بھی جائے، کیا برابری کا لین دین چل رہا ہے؟ کدھر گئی تمہاری کشادہ قلبی؟ کہاں گیا وہ ظرف اعلیٰ کہ لوگوں کو کھلانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے؟ اللہ تم کو میرے کو عمل کی توفیق دے۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، میں تو کبھی کہ آپ کو چھوڑ دینا چاہ رہا تھا، مگر بات ذرا کچھ آ گئی اور وہ ضروری تھی بیان کرنا، اس لیے میں بیان کر دیا۔
اللہ ہمارے یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کو دارن کی سعادتیں عطا فرمائیں اور سب کی عمر و اقبال میں ترقی دے. جتنے بھائی بہنیں یہاں موجود ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو ذرا عقل سلیم دے، ان کو غیرت دے. جورو کے پیسے پہ پلنے سے مر جانا بہتر سمجھے اور جورو کا پیسہ نہ لے اور بیوی کی پیسے سے شادی کرنا اپنے لیے بڑی زبردست ذلت سمجھے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حقیقی معنی میں ایمان کی دولت عطا فرما. ارے اللہ ہماری بہنیں یہاں جو آئی ہیں ان سب کی جو پریشانیاں ہیں دفع فرما. اے اللہ جو لڑکیاں شادی لائق بیٹھی ہیں ان کے نصیبے نیک فرما اور ان کی شادیاں جلد از جلد کرا دے. اور اے اللہ ایسے نوجوان ان کو عطا فرما. نوجوان لڑکیوں کو شادی کرنے والیوں کو جب وہ ایسے اگانے نوجوان ان کے ساتھ اس پر طے کریں جو کہ پیسہ مانگنے والے نہیں، بھیک مانگنے والے نہیں. اے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا دے. اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہم پر اپنی عطاؤں کی بارش برسا. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جن باتوں سے حضور نے منع کیا ہے اس سے رکنے کی توفیق دے. اور اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. اے اللہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے. نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت ہمارے نوجوانوں نے جو حصہ لیا ہے ان سب کا شکریہ. اور ایک دعائے مغفرت کرنا ہے. صاحب جو قبلہ بگرک والے ہیں ان کی بڑی ہمشیر الحاج بسم اللہ بیگم کا انتقال ہوا ہے. آپ سے بھی خواہش کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها في الجنہ. اللہم اغفر لها وارحمها وادخلها في الجنہ. اللہم اغفر لها وارحمها واسکنها في الجنہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. ڈوری بنتا اللہ اس ڈوری کے حوالے کر اپنی حفاظت میرے کو ہے کہ